الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قطب عالم کی عجیب کرامات، فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 20۔ یہ رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ نمبر 9 کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ کے نئے ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے۔ پیشکش مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب عالم کی عجیب کرامات مع دیگر دلچسپ سوال و جواب۔ شیطان لاکھ سستی دلائیے رسالہ 40 صفحات مکمل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا انمول خزانہ خات آئے گا۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر کرے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت داری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کے دائیں کونے میں 2 معلق تخت۔ سوال: مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند میں 27 رجب المرجب 1418 ہجری بمطابق 28-29-30 نومبر 1997 عیسوی کو دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 روزہ سنت و برا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہمارا مدنی قافلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ 26 رجب المرجب بروز بدھ باب المدینہ کراچی سے بمبئی پہنچا۔ ایئرپورٹ سے سیدھے ماہم شریف میں حضرت سیدنا مخدوم ماہم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، پھر ساحل سمندر پہنچ کر حضرت قبلہ حاجی علی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے مزار شریف پر حاضری دی۔ 27 رجب المرجب کی صبح احمد آباد شریف کے ہوائی اڈے پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شاندار استقبال ہوا۔ ایئرپورٹ سے براہ راست یہاں کے مشہور بزرگ حضرت قبلہ سید شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری ہوئی۔ مزار پاک سے ملحقہ مسجد میں قافلے نے نماز اشراق و چاشت ادا کی۔ مسجد کی دائیں کونے میں 2 تخت معلق تھے، ان میں جو بڑا تخت تھا اس کے نیچے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بیٹھ گئے۔ حاضرین بھی وہی جمع ہو گئے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے جب دعا کروانا چاہی تو شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج ابو سعید عبید رضا عطاری المدنی مد ذیل عالی نے عرض کی کہ دعا سے قبل ان دونوں تختوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ جواب: شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ان دونوں تختوں کے مسجد کے دائیں کونے میں معلق ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے۔ آپ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کے تعلیم دیتے تھے۔ ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد افسوس تھا۔ تقریباً 40 دن کے اندر صحت یاب ہوئے اور مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے۔ 40 دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا۔ طلباء نے متعجب ہو کر عرض کہ حضور، آپ نے یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھایا تھا، گزشتہ کل تو آپ نے
فلاں سبق پڑھایا تھا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مراقب ہوئے۔ اسی وقت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے مشکبار پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: شاہ عالم، تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہٰذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں نے روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ جس تخت پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اب اس پر حضرت قبلہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بیٹھ سکتے تھے؟ لہٰذا آپ فوراً تخت پر سے اٹھ گئے، تخت کو یہاں مسجد میں معلق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوسرا تخت بنایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس تخت کو بھی یہاں معلق کر دیا گیا۔ یہاں دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ پیر طریقہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ہمراہ مجھے احمد آباد شریف میں حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دونوں تختوں کے نیچے حاضری ہوئی اور اپنے اپنے دل کی دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا ہر سال حج نصیب ہونے کی۔ میں سمجھا حضرت کی دعا کا منشا یہی ہوگا کہ جب تک زندہ ہوں حج کی سعادت ملے، لیکن یہ دعا بھی خوب قبول ہوئی کہ اسی سال حج کا قصد فرمایا۔ سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن ضلع اعظم گڑھ قصبہ کوسی سے بمبئی تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل ہی آپ وفات پا گئے۔ مدینہ کا مسافر ہند سے پہنچا، مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ وہ دعا کچھ ایسی قبول ہوئی کہ آپ انشاءاللہ عز و جل قیامت تک حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ خود صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنے مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت حصہ 6 صفحہ نمبر 1034 پر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ قطب عالم کی عجیب کرامت۔ احمد آباد ہند ہی میں وٹوا کے مقام پر حضرت سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں اینٹ نما ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کا بعض حصہ پتھر، بعض لوہا، بعض لکڑی، جبکہ کچھ حصہ وہ ہے جسے آج تک شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ اس جنم میں حضرت سید قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کے لیے اٹھے اور طہارت کی غرض سے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ اندھیرے میں آپ کا مبارک پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جھک کر اس کو ٹٹولتے ہوئے فرمایا، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ جہاں جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دست مبارک لگتے ہوئے جو الفاظ زبان اقدس سے نکلے وہ چیز وہی نکلتی گئی، اور جہاں ہاتھ مبارک رکھتے ہوئے فرمایا نہ جانے کیا ہے، وہ حصہ ایسی چیز بن گیا کہ سائنسدان تجربات کرنے کے باوجود بھی اس حصے کو کوئی نام نہ دے سکے۔ لوگ اپنی مرادیں ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس اینٹ نما
شے کو اٹھاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر مراد بر آنی ہو تو وہ شے بآسانی اوپر تک اٹھ جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ میں نے بھی اسے اوپر اٹھا لیا تھا، اور میری یہ نیت تھی کہ مجھے اس سال حج کرنا ہے۔ چونکہ میں اسے اٹھانے میں کامیاب رہا، اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل اس سال حج نصیب ہوگا، اور ظاہر ہے حج کرنا ہے تو اس سے پہلے موت بھی نہیں آئے گی۔ تو الحمدللہ عز و جل اسی سال 1418 میں حج اور زیارت مدینہ منورہ کی سعادت مل گئی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ فاسق معلن کو عملیات کی وجہ سے ولی کہنا کیسا؟ سوال: کیوں کئی عاملین فاسق معلن ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی اور جمعات وغیرہ کا اہتمام بالکل نہیں کرتے، مگر ان کے عملیات سے بعض لا علاج مریض بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کیا ان کا ایسا کہنا درست ہے؟ جواب: لا علاج مریضوں کا علاج کر دینے سے کوئی ولی یا بزرگ نہیں بن جاتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر ڈسپرین کی گولی بھی ولی ہے۔ جی ہاں، درد سر ہو تو کھانے کے بعد 1 یا 2 ٹکیاں لے لینے سے عموماً آرام آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ غیر مسلم ڈاکٹر جو نہ جانے کتنے ہی مایوس لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج کر دیتے ہیں، تو کیا وہ سب ولی ہیں؟ جی نہیں، شفا دراصل من جانب اللہ ہے۔ اب اس کا سبب کوئی ڈاکٹر بنے یا عامل بنے۔ قدرت کا نظام بھی کیا خوب ہے۔ مریض جب دوا استعمال کرتا ہے، دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ جب اللہ عز و جل شفا دینا چاہتا ہے تو فرشتہ حائل نہیں ہوتا، لہٰذا دوا مرض تک پہنچ جاتی ہے، بحکم خداوندی شفا مل جاتی ہے، اور نام پھر دوا ڈاکٹر یا عامل کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوراک یعنی خلاف عادت، خوارق یعنی خلاف عادت باتوں کا ظہور، مثلا پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، اور کسی جان لیوا بیماری یا پریشانی کو دور کر دینا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت نہیں، بلکہ قبولیت کا دار و مدار تو شریعت و سنت کی مضبوطی کے ساتھ تامنے اور اس کی مکمل پاسداری کرنے میں ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد کی صفحہ نمبر 546 پر حضرت سیدنا شیخ الشیوخ ابو الحفص عمر بن محمد سہروردی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبی کا فرمان نقل فرماتے ہیں: ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے اور اس کے ہاتھ پر خوارق عادت یعنی خلاف عادت باتیں ظاہر ہوں اور احکام شریعت کا پورا پابند نہ ہو، وہ شخص زندیق یعنی بے دین ہے، اور وہ خوارق یعنی خلاف عادت یا عقل میں نہ آنے والی بات کہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو مکر، دھوکہ اور استدراج ہے۔ اس قسم کی بہت سی خلاف عادت اور عقل میں نہ آنے والی باتیں نمرود سے بھی ظاہر ہوئی۔ چنانچہ تفسیر نعیمی میں ہے، نمرود کے زمانے میں تانبے کی ایک بست تھی، جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بست سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا۔ ایک نکھارا تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی، اس میں چوب مارتے نکھارا اس چیز کا پتہ دیتا۔ ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا۔ جب کبھی اس آئینے میں نظر کی، وہ غائب آدمی اس کا شہر اور قیامگاہ اس میں نمودار ہو گئی۔ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جو آدمی بڑھتے جاتے اس کا سایہ پھیلتا جاتا تھا۔ 1,00,000 آدمی تک سایہ پھیلتا رہتا تھا۔ اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا، سایہ دھوپ میں آ جاتے۔ ایک ہوش تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ مدعی اور مدعا علیہ
دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا دونوں باری باری اس میں گھستے۔ جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے پانی رہتا تھا اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھاتا تھا۔ اگر فوراً توبہ کر لیتا تو بچ جاتا ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کی طلسمات یعنی جادو پر اس نے دعویٰ خدائی کر دیا تھا۔ اس قسم کے خلاف عادت باتیں ظاہر ہونے سے اگر کوئی ولی بن جاتا تو نمرود بھی ولی ہوتا، لیکن قرآن کریم نے اسے ولی نہیں بلکہ کافر کہا۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیات نمبر 258 میں ارشاد رب العباد ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جب کہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا یعنی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر یعنی نمرود کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ولی ہونے کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے۔ سوال: کیا ولی ہونے کے لیے کرامت شرط ہے؟ جواب: ولی ہونے کے لیے کرامات شرط نہیں بلکہ ایمان اور تقوی شرط ہے، جیسا کہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیات نمبر 63 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اولیاء وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اس طرح پارہ 9 سورہ انفال کی آیات نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، کوئی کافر یا فاسق اللہ عز و جل کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت الہی ایمان اور تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں۔ بے شمار ایسے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام گزرے ہیں جن سے ایک کرامت بھی منقول نہیں۔ اگر کسی نے اس سے کرامت کا مطالبہ کیا بھی تو انہوں نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر فرمایا، جیسے کہ حضرت خواجہ بہاء الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہے۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت تمام اولیاء سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، حضور سے بھی کوئی کرامت دیکھیں۔ فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے کہ اتنا بڑا بھاری بوجھ گناہوں کا سر پر ہے اور زمین میں دس نہیں جاتا۔ البتہ جہاں حاجت درپیش ہو وہاں بھی شہرت یا لذت نفس کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے قلوب اور ایمان کی تقویت اور مشرکین اور منکرین کو جواب دینے کی غرض سے کرامت کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ عقیدہ بادشاہ نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے رفقا سمیت گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انہیں اٹھا لاؤ، دیکھو وہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے انہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اوندا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ دو کرامتیں دیکھ کر بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی ہے اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ بزرگ اپنے رفقا سمیت آگ میں کود پڑے اور ساتھ میں بادشاہ کے چھوٹے سے شہزادے کو بھی لے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں جاتا دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم اور بقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان کے فقط کپڑے
پٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کرامات کا ظہور خاتمہ بالایمان کے لیے سند نہیں۔ سوال: کیا کرامات دکھانے والے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے؟ جواب: کرامات کا ظہور ولی بننے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کوئی سند نہیں۔ بہت سے کرامات دکھانے والے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلعم بن باورہ کو اسم اعظم کا علم تھا اور اس کے ساتھ جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جگہ بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ آخرکار شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گمراہ ہو گیا اور کفر کی موت مر گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے، بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ عز و جل تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی کرامت عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس طرح یعنی ذلت کے گڑھے میں گرا دیا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل الخوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ خاتمہ بالخیر ہو میرا مدینے میں آ کر، بال بال اٹھے پکارا اپنا خدایا شکریہ۔ بال بال اٹھے پکار اپنا شکریہ، خدایا شکریہ۔ اوراد عطاریہ کی مدنی بہار۔ سوال: ایک اسلامی بھائی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے گھر میں امید سے ہے مگر بچہ ٹیڑھا ہے، ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں، تکلیف بہت ہو رہی ہے، دعا فرما دیجیے۔ جواب: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آسانی فرما دے۔ گھر والوں سے کہے کہ سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیاتیں 3 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں اور وقتاً فوقتاً ان آیات کا ورد بھی کرتے رہیں۔ آپ بھی پانی دم کر کے انہیں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ درد ذی کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ایک ہی دن اسی طرح دم کیا ہوا پانی پلانے سے الحمدللہ عز و جل آرام ہو گیا، بچہ بھی سیدھا ہو گیا اور اب آپریشن کا خطرہ بھی ٹل چکا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے مسلمانوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت جہاں بے شمار مجالس قائم کیے، وہاں دکھیارے اور غموں کے مارے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مجلس بنام مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ بھی بنائی، جس کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تعویذات کے طلبگار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے سنت و بر اجتماع میں شرکت فرمائیں اور تعویذات عطاریہ کے بستے اسٹال سے تعویذات بھی حاصل کریں۔ سر یا چہرے پر تھپڑ مارنا کیسا؟ سوال: ضرورتاً کسی کو سر یا چہرے پر تھپڑ وغیرہ مارنا کیسا؟ جواب: سر یا چہرے پر تھپڑ وغیرہ مارنے کی کسی کو بھی شرعاً اجازت نہیں۔ جن کو بغرض اصلاح دوسروں کو مارنے کی اجازت ہے تو وہ بھی سر پر، چہرے پر اور ضرب شدید کے ساتھ نہیں مار سکتے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے سر اور چہرے پر مارنے کی بھی ممانعت ہے۔ چنانچہ رد المختار میں ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے اور سر یا چہرے پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے کہ یہ بالاجماع یعنی بالاتفاق ناجائز ہے۔
جانوروں پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا اللہ عز و جل کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اس غریب جانور کو اس ظلم سے کون بچائے؟ اللہ عز و جل ہمیں ظلم و ستم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ ہاتھ بلائی کے واسطے اٹھے، بچا نہ ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہے بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرا پاؤں گناہ کا یا رب۔ ولدیت تبدیل کرنے کا حکم۔ سوال: جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا بتائے اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ بتانا یا اپنے خاندان اور نسب کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان سے اپنا نسب جوڑنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص میرا حقیقی باپ نہیں پھر بھی اس کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا دعویٰ کرے یا کسی غیر والی یعنی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت، اور اللہ عز و جل اس کے قیامت کے دن فرائض و نوافل قبول نہیں فرمائے گا۔ شادی کا کارڈ میں قصداً کسی اور کا نام بطور باپ لکھنا کیسا؟ سوال: ماں کو طلاق دینے والے باپ کے بجائے شادی کارڈ وغیرہ میں کسی اور کا نام بطور باپ لکھ سکتے ہیں؟ جواب: نسبت کا دار و مدار ولدیت پر ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ حقیقی باپ ہی کا نام لکھا اور بولا جائے۔ اپنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف بیٹا ہونے کی نسبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا شادی کارڈ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ ہر جگہ حقیقی باپ ہی کا نام لکھا اور بولا جائے۔ یاد رکھیں، ماں کو طلاق دینے والے باپ سے اولاد کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، بطور باپ اب بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی اگرچہ ماں ناراض ہوتی ہو۔ اگر ماں کے کہنے میں آ کر کسی نے باپ کی حق تلفی کی تو وہ سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہو تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اور باپ اگر زندہ ہو تو اس سے معافی بھی مانگے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر کثرت سے اس کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کا خدمتگار اور فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مطیع اپنا ماں باپ کا کر میں ان کا ہر ایک حکم لاؤ بجا یا الہی۔ لیپالک بچے کی ولدیت تبدیل کرنا کیسا؟ سوال: لیپالک بچہ یا بچی کے نام کے ساتھ پرورش کرنے والے کا اپنا نام بطور ولدیت بولنا یا لکھنا کیسا ہے؟ جواب: لیپالک بچہ یا بچی لے کر اس کے حقیقی باپ کی جگہ پرورش کرنے والے کا اپنے آپ کو اس کا حقیقی باپ ظاہر کرنا، لکھوانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پرورش کرنے والا اور منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ پارہ 21 سورہ احزاب کی آیات نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں بیٹے اور منہ بولے باپ بیٹی میں بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ لیپالک بچہ جب مرد عورت کے معاملات سمجھنے لگے تو اس سے بھی پردہ ہے، البتہ دودھ کے رشتوں میں پردہ نہیں، مثلا رضاعی ماں بیٹے، رضاعی بھائی بہن میں پردہ نہیں۔ لہٰذا لیپالک بچے کو ہجری سن کے مطابق 2 سال کی عمر کے اندر عورت اپنا دودھ یا اپنی سگی بہن یا سگی بیٹی یا سگی بھانجی کا
بانجی کا کم از کم ایک بار دودھ اس طرح پلا دے کہ اس بچے کے خلق سے نیچے اتر جائے۔ اگر بچہ گود لینا ہو تو شوہر سے رضاعیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے شوہر کی بہن یا بانجی یا بھتیجے کا دودھ اسے پلا دیا جائے۔ اس طرح اب جن جن سے دودھ کا رشتہ قائم ہوا ان سے پردہ واجب نہ رہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ عزت فرماتے ہیں بحالت جوانی یا احتمال فتنہ پردہ کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ عوام کے خیال میں اس دودھ کے رشتے کی ہیبت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہجری سن کے حساب سے 2 برس کے بعد بچہ یا بچی کو اگرچہ عورت کا دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو رضاعیت یعنی دودھ کی رشتہ داری ثابت ہو جائے گی۔ بہو کا اپنے سسر کو ابا جان کہنا کیسا؟ سوال: کیا بہو اپنے سسر کو ابا جان کہہ سکتی ہے؟ جواب: بہو اپنے سسر کو ابا جان کہہ سکتی ہے اگر عام لوگ بھی کسی شخص کو اپنا حقیقی والد ظاہر نہ کرے، صرف یوں ہی ابا جان کہہ کر پکارے، جب بھی حرج نہیں۔ جیسا کہ بعض عمر رسیدہ لوگوں کو سب ابا جان کہہ کر پکارتے ہیں، تو ایسوں کو ابا جان کہہ کر مخاطب ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صرف ماں کے سید ہونے سے اولاد سید نہیں ہوتی۔ سوال: جس کا والد سید نہ ہو لیکن والدہ سید ہو تو وہ اپنے آپ کو سید کہہ یا کہلوا سکتا ہے؟ جواب: جس کا والد سید نہ ہو اگرچہ والدہ سید ہو تو وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہہ یا کہلوا سکتا، کیونکہ شریعت مطہرہ میں نسب یعنی خاندان کا سلسلہ والد سے ہوتا ہے نہ کہ والدہ سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن احسن الوعاء لآداب الدعاء میں فرماتے ہیں بعض صفحائے بے عقل جن کا باپ شیخ یا اور قوم سے ہے، صرف ماں کے سیدانی ہونے پر سید بن بیٹھتے ہیں اور اس بنا پر اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں۔ یہ بھی محض جہالت اور معصیت اور وہی دوسرے باپ کو اپنا باپ بنانا ہے۔ شرع مطہرہ میں نسب باپ سے لیا جاتا ہے نہ کہ ماں سے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 198 پر ہے کہ جو واقعہ میں سید نہ ہو اور دیدہ اور داستہ یعنی جان بوجھ کر سید بنتا ہو اور وہ ملعون لعنت کیا گیا ہے، نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے آپ کو سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا دعویٰ کرے یا کسی غیر والی کی طرف اپنے آپ کو پہنچائے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے فرائض نوافل قبول نہ فرمائے گا۔ فیضان سنت کے درس کی اہمیت و فضیلت۔ سوال: فیضان سنت کے درس کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دیجیے۔ جواب: تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہر مسلمان کا یہ مدنی مقصد بن جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس عظیم مدنی مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے فیضان سنت کے درس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے جہاں اپنی اصلاح ہوتی ہے وہاں دوسروں کی اصلاح کا بھی خوب سامان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے درس دینے سے کوئی راہ راست پر آ کر ہدایت پا گیا تو درس دینے والے کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فیضان سنت کا درس دینے یا سننے سے خیر اور بلائی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے، اور خیر و بلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے والوں کو بھی کیا خوب شان ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، بلائی کی بات خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، میں بلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ فیضان سنت کا درس دینے سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور ان تک اسلامی باتیں پہنچتی ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ فیضان سنت کا درس دینے سے نیکی کی دعوت
عام ہوتی ہے اور برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے روکنے والوں کے لیے اجر و ثواب کے بھی کیا کہنے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ فیضان سنت کا درس دینے اور سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کم وقت میں زیادہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہماری اکثریت علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی مدرسے یا جامعہ میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم دین حاصل کرے، تو ایسے حالات میں فیضان سنت کا درس دینا اور سننا بھی غنیمت ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے خود کو بچانے، نیکیوں کا جذبہ پانے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مسجد، گھر، دکان اور بازار وغیرہ جہاں سہولت ہو خوب فیضان سنت سے درس دیجیے اور سنیے۔ یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے 2 درس مسجد، گھر، دکان، بازار وغیرہ جہاں سہولت ہو دیے یا سنے؟ 2 میں سے گھر کا 1 درس ضروری ہے۔ اس مدنی انعام پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہر طرف نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں درس دینے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی۔ فیضان سنت کے درس سے روکنا کیسا؟ سوال: بعض مساجد کی انتظامیہ بغیر کسی معقول وجہ کے فیضان سنت کا درس نہیں دینے دیتی، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ جواب: مساجد اللہ عز و جل کا گھر ہے، جیسا کہ پارہ 29 سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہے، لہٰذا جو شخص بلا اجازت شرعی مسجد کی رونق بڑھانے والے جائز اور مستحسن کام مثلا مدرسہ اور درس وغیرہ سے روکے گا، وہ آخرت میں اس کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ مساجد بنائی ہی ان کاموں کے لیے جاتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں، مساجد عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں فیضان سنت کا درس دینے اور سننے کے بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ گناہوں کی یلغار، ذرائع ابلاغ میں فحاشی کی برمار اور فیشن پرستی کی پٹخار کئی مسلمانوں کو بے عمل بنا چکی ہے، نیز علم دین سے دوری اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے ہر طرف جہالت ہی جہالت، لادینیت اور بد مذہبیت کا سیلاب تباہیاں مچا رہا ہے، گلشن اسلام پر خزاں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جنہیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتے، حالانکہ نماز میں رکوع اور سجود پورے نہ کرنے والے کو حدیث پاک میں نماز کا چور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجود پورے نہ کرے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں لوگوں کی حکمت عملی اور نرمی سے درس کی اہمیت کو سمجھنے چاہیے۔ یاد رہے کہ مسجد میں فیضان سنت کا درس دینے سے جہاں لوگوں کو کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور انہیں علم دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، وہاں مساجد بھی آباد ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ مساجد میں درس سے رکنا گویا مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور مساجد کو ویران کرنے اور لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیات نمبر 114 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ان میں نام خدا
خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجد میں جو کہ اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جو شخص مسجد کو ذکر اللہ اور نماز سے معطل کر دے، یعنی مسجد میں ذکر اور اذکار اور نماز نہ ہونے دے، تو وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ البتہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کا جانساں دھوکہ دے کر مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلاتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، انہیں مساجد میں بیان وغیرہ سے روکنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں، بلا شبہ علماء اہل سنت پر اعانت سنت یعنی سنت کی حمایت اور اعانت بدعت یعنی بدعت کی توہین تحریراً اور تقریراً بقدر قدرت فرض اہم واعظ ہے، اور ہر موذی اذیت دینے والے کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب ہے، اگرچہ صرف زبان سے ایذا تکلیف دیتا ہو، خصوصاً وہ جس کی ایذا مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا اور اضلال و اغوا، گمراہ کرنا اور ورغلانا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، علم دین سیکھنے سکھانے کے جذبے کے تحت ہر مسلمان، خواہ وہ امام مسجد ہو یا مؤذن، مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب ہو یا چیئرمین سیکیورٹی ہو یا خزانچی، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، جنہیں الغرض دینی دنیاوی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اسے اپنا یہ مدنی ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عظیم مدنی مقصد کے حصول میں کامیابی پانے کا ایک بہترین ذریعہ فیضان سنت سے درس دینا اور سننا بھی ہے۔ لہذا جو اسلامی بھائی درس دے سکتے ہیں وہ اپنے مساجد اور گھروں میں درس دے کر، اور جو نہیں دے سکتے وہ درس میں شامل ہو کر خوب نیکی کی دعوت کو عام کر کے اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کرے۔ مساجد میں درس دینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے والوں کو چاہیے کہ اپنی آواز اتنی بلند نہ کرے جس سے دیگر نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں کو تشویش ہو، اور نہ ہی نمازیوں کے چہروں کی سیدھ میں درس دے۔ اس طرح رات بہت دیر تک مدرسے کے نام پر مسجد میں بیٹھے رہنے، ہنسی مذاق کرنے، لائٹوں اور پنکھوں کا بے جا استعمال کرنے، موبائل فون چارج کرنے، بلا اجازت شرعی کمیٹی اور امام اور مؤذن صاحبان کے خلاف گفتگو کرنے سے سختی سے پرہیز کرے۔ ہمیں درس فیضان سنت اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، تو یہ عظیم مدنی کام شریعت اور حکمت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ ایسے بھی مساجد ہیں جن میں پہلے درس دینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسلامی بھائیوں کی محبت بری انفرادی کوشش سے درس دینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے اور مدنی قافلے ٹھہرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ اللہ عز و جل ہمیں مساجد آباد کرنے والا بنائے اور ہر اس کام سے بچائے جو مساجد کی ویرانی کا سبب بنے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درس سے روکنے والوں کو کیسے راضی کیا جائے؟ سوال: فیضان سنت کے درس سے روکنے والوں کو کیسے راضی کیا جائے؟ جواب: فیضان سنت کے درس سے روکنے والوں کو درس کی اہمیت اور اس کے فوائد و برکات بتا کر حکمت عملی اور نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پارہ 23 سورہ زاریہ کی آیات نمبر 55 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وذکر، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ درس سے روکنے والوں کا یوں ذہن بنایا جائے کہ الحمدللہ عز و جل فیضان سنت کا درس دینے سے بلائی پھیلتی ہے اور برائی مٹتی ہے۔ آپ مسجد میں درس شروع کروا کر بلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کا ذریعہ بنے کہ ایسے لوگوں کو حدیث شریف میں مبارکباد سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلائی کے پھیلنے اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی پھیلنے اور بلائی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ بہرحال آپ کے سمجھانے اور درس کے فضائل و برکات بتانے کے باوجود بھی
اجازت نہ ملے تو مسجد کے بااثر شخصیات سے درس فیضان سنت کی اجازت دلوانے کی ترکیب بنائی جائے۔ اگر پھر بھی کام نہ بنے تو بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیجیے اور پانچوں نمازیں ممکنہ صورت میں اس مسجد میں ادا کیجیے، اور نماز کے بعد کمیٹی کے اراکین اور دیگر نمازیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی راہ ضرور ہموار ہو جائے گی۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں حکمت۔ سوال: کھجور سے روزہ افطار کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب: کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور سنت میں یقیناً حکمت ہی حکمت ہے، اگرچہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چوہارے سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ لہذا جب بھی روزہ افطار کریں تو اس سنت پر عمل کی نیت سے تر کھجوروں سے روزہ افطار کرے، یا نہ ہو تو چوہارے سے، یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کر لے۔ یہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ کھجور میٹھی ہوتی ہے، اور خالی پیٹ میٹھی چیز کھانا صحت کے لیے خصوصاً نظر کے لیے مفید ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے میں چونکہ دن بھر پیٹ خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ دار کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو افطار کے وقت اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسا ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے، مگر کھجور یا چوہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ افطار کے بعد دعا بھی ضرور مانگے کہ یہ سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، جب تم ماہ رمضان میں روزہ دار ہو تو افطار کے بعد یوں دعا کرو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یکتب لک لمثل من کان صائما من غیری، تیرے لیے تمام روزہ داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا، اور ان کے اجر میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ حلیم کو کچڑا کہنے کی وجہ۔ سوال: ایک مشہور کھانا جسے حلیم کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اسے کچڑا کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسے کچڑا کہنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب: کچڑے کو حلیم کہنا بھی جائز، مگر چونکہ حلیم اللہ عز و جل کا ایک صفاتی نام ہے، اس لیے کھانے کی چیزوں کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس غذا کو اردو میں کچڑا بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جائے۔ بعض اوقات کسی دنیاوی شے پر متبرک الفاظ نہ بولنا بھی ادب ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ کیجیے، چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سر السامی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ تو بہت ہی لطیف ہے۔ غیب سے آواز آئی، ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ اللہ عز و جل نے 40 دن کے لیے اپنی یاد ان کے دل سے نکال دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی بسطام کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، لطیف کا ایک لفظی معنی عمدہ ہے، مگر چونکہ یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام بھی ہے، اس لیے حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سر السامی کو تنبیہ کی گئی کہ اس طرح حلیم بھی اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، لہٰذا اسے کچڑے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بہرحال اگر کسی نے اس غذا کو حلیم کہا تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سر السامی کو ان کے منصب ولایت کی وجہ سے تنبیہ فرمائی گئی تھی، جو ہے با ادب وہ بڑا با نصیب، اور جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے۔ تفریحاً شکار کرنا کیسا؟ سوال: کیا شکار کرنا سنت ہے؟ نیز تفریحاً شکار کرنا کیسا؟ جواب: شکار اگرچہ غذا یا دعا یا تجارت کی غرض کے لیے کیا جائے تو یہ جائز ہے، جبکہ بطور تفریح شکار کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شکار کے پیچھے رہا وہ غافل ہو گیا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان
علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں یعنی جو شکار کا شغل اپنا وتیرا بنا لے کہ محض شوقیہ شکار کھیلتا رہے اور اللہ کے ذکر، نماز، جمعہ رکعت قلبی سے محروم رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکار نہ کیا۔ بعض صحابہ نے شکار کیا ہے مگر شکار کرنا اور ہے اور شکار کا مشغلہ وہ بھی محض شوقیہ کچھ اور۔ شکار کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، یہاں مشغلہ شوقیہ کا ذکر ہے، لہٰذا یہ حدیث حکم قرآن کے خلاف نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ نہ تو شکار کرنا سنت ہے اور نہ ہی تفریحاً شکار کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال اگر کسی نے تفریحاً شکار کیا تو اس کا یہ فعل یعنی شکار کرنا حرام ہے، مگر جو مچھلی یا حلال جانور جس کا شکار کیا گیا اسے کھانا حلال ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کسی جانور کا شکار اگر غذا یا دوا یا دافع ایذا یا تجارت کی غرض سے ہو جائز ہے، اور جو تفریح کے لیے ہو جس طرح آج کل رائج ہے وہ اسی لیے اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں اور کھیل سمجھتے ہیں، اور وہ جو اپنے کھانے کے لیے بازار سے کوئی چیز خرید کر لانا آر جانے دھوپ اور لوہ میں خاک اڑاتے یعنی آوارہ پھرتے ہیں، یہ مطلقاً حرام ہے۔ رہی شکار کی ہوئی مچھلی، اس کا کھانا ہر طرح حلال ہے اگرچہ فعل شکار ان ناجائز صورتوں سے ہوا ہو۔ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مہندی لگائی؟ سوال: مہندی لگانا کھولی سنت ہے تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بالوں میں کبھی بھی مہندی نہیں لگائی؟ جواب: مہندی لگانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بال سفید ہوں، جبکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر اقدس میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی شریف میں کبھی حزاب نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حزاب کے حد تک سفید نہ ہوئے، صرف چند بال شریف سفید تھے۔ چند بار سر شریف میں مہندی لگائی تھی درد سر کی وجہ سے۔ سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ سوال: سب سے پہلے مہندی اور کتم کا حزاب کس نے کیا؟ نیز سیاہ حزاب کس نے شروع کیا؟ جواب: سب سے پہلے مہندی اور کتم کا حزاب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جبکہ سیاہ حزاب سب سے پہلے فرعون نے کیا، جیسے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مہندی اور کتم کا حزاب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور سب سے پہلے سیاہ حزاب فرعون نے کیا۔ سفید داڑھی میں مہندی لگانے کی فضیلت۔ سوال: کیا سفید داڑھی میں مہندی لگانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ شرح صدور میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے کالے حزاب کے علاوہ مثلا لال یا زرد مہندی کا حزاب کیا ہوا تھا، منکر نکیر اس سے قبر میں سوال نہیں کریں گے۔ منکر نہیں کہیں گے کہ اے نکیر اس سے سوال کروں، نکیر جواب دے گا کہ میں اس سے کیسے سوال کروں حالانکہ اس کے چہرے پر اسلام کا نور ہے۔ خوشی کے موقع پر مرد کا ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا؟ سوال: کیا عید یا شادی وغیرہ خوشی کے موقع پر مرد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جواب: مرد عید یا شادی وغیرہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ مہندی لگانے سے عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مہنس کو حاضر کیا گیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے مہندی کیوں لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسے شہر بدر کر دو، لہٰذا اس کو شہر بدر کر دیا گیا، مدینہ سے نکال کر نقیع کو بیچ دیا گیا۔ مرد تو مرد، چھوٹے بچوں کو بھی مہندی لگانے کی ممانعت ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں مہندی سے نہ رنگے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بلا ضرورت چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے۔ بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں، جیسے کہ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے ہاتھ
ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتے ہیں، جس طرح ان کو زیور پہنا سکتے ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، بچے کو دودھ پلانا نواقص سے وضو یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہے ان میں سے نہیں ہے، لہٰذا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ رزق میں برکت کا وظیفہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 128 پر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل اور خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیک نمازی بننے کے لیے ہر جمعرات بعد نماز مغرب آپ کے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ 3 دن سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ میرا مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔